اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اول تو یہ کہ سب کے سب تو نکل نہیں سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر طبقے میں کچھ لوگ ہونے چاہیے. ہر گویا کے طبقے کا مطلب یہ ہوا کہ ہر علاقے کے لوگ، ہر برادری کے لوگ، مختلف جو پیشوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ لوگ، ہر طبقہ ایسا ہو کہ ان میں کچھ لوگ نکلیں. اور جو کچھ لوگ نکلیں وہ کیا کریں؟ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. ایک ایسی جماعت نکلے ہر طبقے میں سے جس کا کام کیا ہو کہ وہ آ کر تفقہ فی الدین پیدا کرے. اس کا اصل گویا کہ جو مقصد اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ تفقہ فی الدین پیدا کرے. تفقہ فی الدین کا مطلب کیا ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی مفتی صاحب بن جائے، بڑا فقیہ بن جائے. تفقہ فی الدین کا اصل مطلب یہ ہے کہ وہ دین کا مزاج شناس بن جائے، وہ دین کا مزاج شناس بن جائے، وہ دین کی حقیقت تک پہنچ جائے، دین کے تقاضوں کو سمجھنے کا اس کے اندر ملکہ پیدا ہو جائے، اور پھر اس کے مطابق اس کی زندگی ایسی ڈھل جائے کہ جب وہ یہاں سے فارغ ہو کر نکلے تو گویا کہ وہ دین کا صحیح ترجمان، وہ دین کا صحیح ترجمان ہو، صرف اپنی زبان سے نہیں. زبان سے ترجمانی کرنے والے کبھی کبھی مستشرقین بھی ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے بارے میں اللہ کی طرف سے نہ جانے کیا فیصلے ہیں. تو دین کی ترجمانی کرنے والے اگر صرف زبان سے ترجمانی کر رہے ہیں تو یہ ناقص ترجمانی ہے، جب تک کہ وہ ترجمانی زبان قال کے ساتھ ساتھ زبان حال سے بھی نہ ہو. جب زبان حال سے ترجمانی ہوگی تو یہ بڑی فضیلت کی بات ہے جو قرآن مجید میں یہ بات فرمائی اللہ تبارک و تعالی نے کہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. کہ اس سے بہتر کس کی بات ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے اور اچھے کام کرے، وقال اننی من المسلمین، اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ سب ماشاءاللہ اب وہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ آپ کو سمجھانے کی بھی شاید ضرورت نہیں. قالا کا جو لفظ ہے اس کے معنی صرف زبان سے کہنے کے نہیں آتے، بلکہ یہ لفظ عام ہے، چاہے زبان سے آدمی کہے یا زبان حال سے کہے. اس کا جسم کا کوئی حصہ کا بول سکتا ہے وہ بولے، اس کی زندگی بولے، اس کا عمل بولے، اس کے لیے بھی قالا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور یہاں وقال اننی من المسلمین کا یہی مطلب ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ ڈنڈورا پیٹے میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، جا کے وہاں اخبارات میں اشتہارات نکلوائے کہ میں مسلمان ہوں. اللہ تعالیٰ یہ مطالبہ نہیں کر رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطالبہ یہ ہے کہ وہ زبان حال سے کہے کہ میں مسلمان ہوں، اس کی زندگی بولتی ہو کہ مسلمان ہے. بلکہ سچی بات یہ کہ اس کا اسلام بولتا ہو، یعنی اس کی زندگی ایسی ہو کہ وہ خود اسلام کی ترجمان ہو. یہ اصل مطالبہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے کہ ان مدارس میں آ کر، مدرسے کا لفظ قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن جو مدرسے کا مقصد ہے اس مقصد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا. اور یہاں آنے کے بعد ہمارے اوپر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ذمہ داری کا تذکرہ کیا کہ ہمیں آ کر یہاں کیا کرنا ہے؟ تفقہ فی الدین پیدا کرنا ہے. تفقہ فی الدین پیدا کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ آدمی دین کا مزاج شناس بن جائے، وہ شریعت کا صحیح معنوں میں حامل بن جائے، اس کی زندگی شریعت کی ترجمان بن جائے، اس کا ذہن و دماغ اس کے سانچے میں ڈھل جائے، اسلام کا جو معتدل نظام ہے وہ اس کی زندگی کے اندر داخل ہو جائے، اور جب وہ یہاں سے فارغ ہو کر نکلے تو دین کا صحیح اور مکمل و معتدل ترجمان بن کر نکلے. یہ ہمارا مقصد ہے ان مدرسوں میں آنے کا. اب میں اگر تم سے پوچھوں کہ تم یہاں جو وقت گزارتے ہو کتنے فیصد تمہاری اس زندگی کا وقت اس مقصد کے حصول میں گزرتا ہے؟ یہاں تم 24 گھنٹے رکھتے ہو اپنے ایک دن میں، تم اپنا جائزہ لو کہ 24 گھنٹوں میں تم کتنے گھنٹے اس مقصد کے حاصل کرنے میں گزارتے ہو. یہ تمہارے جو 5-6 گھنٹے ہیں جو درجے میں جاتے ہو تم پڑھنے کے لیے، اس کے بعد جو 19 گھنٹے بچتے ہیں، ان 19 گھنٹوں میں یا 18 گھنٹوں میں کیا ہوتا ہے؟ مغرب کے بعد کا وقت کیسے گزرتا ہے، عشاء کے بعد کا وقت کیسے گزرتا ہے، اور دوسرے جو اوقات ہیں وہ تمہارے کیسے گزرتے ہیں؟ کیا اس مقصد کو حاصل کرنے کا کوئی جذبہ ہمارے اندر ہوتا ہے؟ کیا اس کی کوئی فکر ہمارے اندر ہوتی ہے؟ کیا یہ مقصد ہمارے ہمیشہ پیش نظر رہتا ہے؟ افسوس کی بات یہ ہے میرے عزیزو کہ اس وقت جو ہم زندگی گزار رہے ہیں اس مدرسے کی چہار دیواری میں، ہمارا نہ جانے دماغ کدھر جاتا ہے. اور جو اصل ترکیز ہونی چاہیے، جو ہمیں اس مقصد کو پیش نظر رکھ کر اپنا وقت گزارنا چاہیے، ہم میں اکثریت ایسی ہے کہ جس کو ذرا بھی اس کا خیال نہیں ہوتا کہ ہم کیا وقت گزار رہے ہیں.
کیا چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید نے ان مدرسوں کا جو مقصد بیان کیا ہے، اس مقصد کو ہمیں ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے، ورنہ آدمی مقصد بیان کرنے پر آ جائے تو کوئی سوچے کہ ہمیں کوئی ڈگری حاصل کرنی ہے، یہاں سے فارغ ہو کر ہمیں کہیں جا کر امتحان دینا ہے اور آگے امتحانات دینے ہیں، یہاں سے فارغ ہو کر ہمیں جا کر کہیں کوئی ملازمت کرنی ہے۔ کوئی بھی اپنا مقصد متعین کر لے، لیکن کوئی اپنا مقصد متعین کرتا ہے، اور ایک مقصد وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود طے فرما دیا۔ کون سا مقصد ہے جو ہمارا ہونا چاہیے، ہماری زندگی کے لیے کون سا مقصد ہونا چاہیے؟ اور یاد رکھو کہ جو بعض مرتبہ اپنا مقصد ہم خود متعین کرتے ہیں، ہم بعض مرتبہ اسے ایسا نقصان اٹھاتے ہیں، ایسی کھائی میں اپنے آپ کو لے جا کر گراتے ہیں کہ کوئی اٹھانے والا نہیں ہوتا، کہ ہمیں پھر کوئی اٹھانے والا نہیں ہوتا۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے جو مقصد طے کیا ہے، ان مدرسوں میں آنے کے بعد ہمیں اس مقصد کو پیش نظر رکھ کر اپنے لیے کامیاب زندگی کا انتخاب کرنا ہے۔ وہ کامیاب زندگی، یہاں جو وقت گزرے گا تمہارا، تم جو بھی وقت یہاں گزارو گے، اس کے بعد جب تم میدان عمل میں آؤ گے، تم نے جیسا وقت گزارا ہے اس کے مطابق تمہیں لوگوں کا سامنا ہوگا۔ لوگ تم سے سوال و جواب بھی کر سکتے ہیں، اور نہیں کریں گے سوال و جواب تو خود تمہارا ہو سکتا ہے آگے چل کر دل سوال کرے، تمہارا دماغ تم سے پوچھے کہ تم کیا کر کے آئے، تم نے کیا سیکھا، کیا کھویا، کیا پایا۔ یہ زندگی جو اللہ نے تمہیں دی ہے، اس میں آدمی کچھ کھوتا ہے، کچھ پاتا ہے۔ جو وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دیا، یہ حقیقت میں ایک امانت ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں زمانے کی قسم کھاتا ہے۔ کیوں قسم کھاتا ہے زمانے کی؟ اس لیے کہ زمانہ انسان کے لیے، یہ زمانہ انسان کے لیے سب سے بڑی قیمتی سوغات ہے۔ اس زمانے کو انسان چاہے تو قیمتی بنا لے، انسان چاہے تو دو کوڑی کا کر دے۔ جیسے برتن ہوتا ہے، برتن میں تم ہیرے و جواہرات ڈال دو، چاہے وہ برتن مٹی کا ہو، اس کی قیمت آسمان پر پہنچ جائے گی، اور اسی مٹی کے برتن میں تم غلاظت رکھ دو اور بچے سے کہو جاؤ پھینکاؤ باہر جا کر، اس مٹی کے برتن کی کیا قیمت ہے، اس کو پھینک دیا جائے گا، اس کو کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، بلکہ اس کے قریب آنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ نے ہم کو جو ظرف دیا ہے، یہ زمانہ جو اللہ نے ہم کو دیا ہے، یہ عمر جو مدرسوں میں یہاں ہم گزار رہے ہیں، یہ عمر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک امانت کے طور پر ہمیں دی ہے، ہم اس عمر کو قیمتی بنا رہے ہیں، مقصد کو پیش نظر رکھ کر ہم اس کو قیمتی بنا رہے ہیں، اور قربانی کے ساتھ تھوڑی سی اپنے نفس پر پتھر رکھ کر ہم وہ کام کر رہے ہیں جس سے ہمارا یہ عمر کا زمانہ قیمتی بن جائے، ہم اس کو بہتر سے بہتر بنا لیں، یا خدا نخواستہ ہم اس کو گندا کر رہے ہیں، ہم اس برتن کو دو کوڑی کا کر رہے ہیں کہ ہم جب فارغ ہوں تو ہماری کہیں سماج میں قیمت نہ ہو۔ ایک تاجر ہے، ایک کہیں کاروبار کرنے والا یا کہیں ملازمت کرنے والا ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ تم نے اپنے مقصد کو فراموش کیا اور اس کے بعد تم فارغ ہونے کے بعد کسی کام میں لگ گئے اور یہ مقصد پیش نظر نہیں رہا، تو اصل جو قیمت تمہاری ہے کیا وہ قیمت باقی رہے گی، یا خدا نخواستہ جو وقت ہم نے یہاں گزارا ہم نے وقت ضائع کر دیا اور ہماری کوئی قیمت نہیں رہ گئی۔ تو اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اس مقصد کو تازہ کرنا ہے۔ اس مقصد کو تازہ کرنے کے بعد ہمیں ہمیشہ اس کو سامنے رکھنا ہے، اللہ نے جو مقصد ہمارے لیے طے کر دیا، لیتفقہوا فی الدین کا، کہ ہمیں دین کا مزاج شناس بننا ہے۔ یاد رکھو، آدمی دین کا مزاج شناس کیسے بنے گا؟ یہ دین کا علم ہے، شریعت کا علم ہے، قرآن کا علم ہے، سیرت کا اور سنت کا علم ہے۔ یہ وہ علم ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان کے اندر وہ جوہر پیدا ہوتا ہے، وہ جوہر ذاتی پیدا ہو جاتا ہے کہ جس سے انسان آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچتا ہے۔ یہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ یہ اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب آدمی قربانی کے ساتھ وقت گزارے، جب اپنے آپ کو کھپانے کا مزاج بنائے۔ یہ نہیں کہ ہمارے جی میں آ رہا ہے ہم بازاروں میں جائیں، ہم اپنے کمروں میں بیٹھ کر لغویات میں لگے رہیں، اور یہ موبائل نے تباہ کیا ہے۔ وہاں کمروں میں ہم بیٹھ کر موبائل دیکھیں، اپنا وقت ضائع کریں، اور اس سے آگے بڑھ کر میں کیا کہوں اس خانہ خدا میں بیٹھ کر کہ موبائل کے ذریعے سے ہم ایسی لغویات پہ پڑ جائیں کہ خسرت دنیا والآخرہ کا مزاق بن جائیں، کہ دنیا بھی ہماری تباہ ہو اور آخرت بھی ہماری برباد ہو، اور ہم اس کا احساس نہ ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ شاعر نے جو کہا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ یہ انسان اگر یہ احساس بھی اس کے اندر نہ ہو کہ ہم آخر کس کا نقصان کر رہے ہیں،